سمجھنی چاہیے، جہاں شریعت یہ نہیں چاہتی کہ فحاشی کے کاموں کا ارتکاب کیا جائے، وہیں پر شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ فحاشی کے کاموں کا اعلان کیا جائے، اور وہیں پر شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ جس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے چھپ چھپا کر اعلانیہ وہ اللہ کا باغی نہیں ہے، کسی کمزور لمحے کی قید میں آ گیا ہے، اس کو ساری زندگی ٹارگٹ بنا کر اس کے گناہ کے اوپر تان و تشریح کرنا اور یہ سمجھنا ہم تو بڑے پاک دامن ہیں، یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ۔ اگر اللہ نے کسی کو پاک دامن رکھا ہے اس کو 1000 بار اللہ کے سامنے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ کے خاص فضل اور احسان سے ہوا ہے، وگرنہ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ ویسے ہی تو اس شخص کو اللہ تعالی قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں کرے گی۔ آپ نے فرمایا جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ بھی ہے جس کو کسی حسب نسب والی، حسن و جمال والی خاتون نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے آگے سے اس کو جواب دیا انی اخاف اللہ، میں اس معاملے میں تیرے ساتھ اس لیے مبتلا نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ اور بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ پاکیزگیاں عطا فرمائی ہوں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو پاک دامن کرتا ہے۔ اس لیے پاک دامنی بھی وہ چیز ہے جو اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت قیمتی چیزیں انہیں عطا فرماتے ہیں جو آگے بڑھ کر ان کے حصول کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اہل ثابت کر۔ کتنے نوجوان بچے بچیاں ہیں میسیجز کر کے سوال پوچھتے ہیں، بار بار اس کا استفسار کرتے ہیں۔ میں حقیقت آپ کو بتاؤں، میڈیا کا ایک ایسا غلبہ ہے اور ایسا سیلاب ہے جن کے اندر بچے بچیاں بہتے چلے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے دل سلیم ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، لیکن گناہ کی رغبت اور اس کے مواقع اور اس کی آسانیاں اتنی ہیں کہ اس کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ روتے ہیں، پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کیا ہمارے لیے توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ ہم نے بہت راتیں غارت کر دی، ہم نے بہت دن ضائع کر دیے، کیا اب بھی کوئی توبہ کا رستہ ہے؟ میرے بیٹے اور بیٹیوں، بہنیں اور بھائیوں، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، اب بھی وقت ہے، اور وہ ایک مرتبہ سچے دل سے نکلی ہوئی اس پکار کو کہ یا اللہ میری پچھلی ساری معاف کر دے، بڑی کوتاہی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، اس پر سب کچھ معاف کر دیتا۔ سچے دل سے باوضو ہو کر 2 رکعتیں پڑھ کر اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اعلان کرو یا اللہ پیچھے بڑی کوتاہی ہو گئی، آئندہ کے لیے مجھے آپ سے توفیق مانگتا ہوں، پیچھے جو کچھ ہوا مجھے اس پر معاف کر دے، میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑی کمزور ہوں، ہمارے اندر نیکی کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں، کوئی توفیق نہیں، برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے جو آپ نے عطا فرمانی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے، جو پاکیزگیاں عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں پاک فرما دے، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، یا اللہ اپنی حرام کردہ چیزوں کے مقابل اپنی حلال کردہ چیزیں ہمارے لیے کافی کر دے، اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے۔ آپ مانگتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، عفت اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اپنے رب سے یہ باتیں مانگا کرے، اپنے رب کو یہ کہا کرے اللہم اغفر لی، اللہم طاہر قلبی، اللہم اغفر لی ذنبی وطاہر قلبی وحسن فرجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اس نوجوان کو دی تھی جس نے آ کر آپ سے بدکاری کی اجازت چاہی تھی، صحابہ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے اس کو
بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا. تمام محرم رشتوں کا تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے ان محرم رشتوں کے ساتھ بدکاری کرے؟ وہ ہر مرتبہ نہیں کہہ کر مزید سر جھکا دیتا، اس کو شرمندگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہاری ماں، بہن، بیٹی اس کے ساتھ ایسا کرے تو لوگ بھی اپنی محرم رشتوں کے ساتھ اس قسم کے تعلق کو پسند نہیں کرتے. صحابہ کہتے ہیں جب وہ بہت پریشان ہوا اس معاملے میں، آپ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی، اللہم طہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس کے دل میں یہ جو گناہ کا خیال آیا ہے اس کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے اور اس کو اپنی عصمت کا حفاظت کرنے والا بنا دے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بعد میں دیکھا پورے مدینہ میں اس سے زیادہ حیادار انسان نظر نہیں آتا تھا. تو اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا. اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. یا اللہ میرے نفس کے اندر اپنا تقوی پیدا فرما دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور میرے اس نفس کو پاک کر دے. آپ ہی ہیں سب سے بہتر وہ جو اس کو پاک کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو پاک کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی. یا اللہ مجھے میری ہدایت عطا فرما، الہام کر دے میرے اندر میری ہدایت. وعذنی من شر نفسی، یا اللہ مجھے میرے نفس کی شر سے محفوظ فرما. میرے نفس کی جو شر ہے، اس کے جو تباہ کاریاں ہیں، اس کے جو کرتوت ہیں، مجھے اس سے معاف فرما دے، مجھے اس سے محفوظ فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، رحمتک ارجو، مجھے بڑی امید ہے آپ کی رحمت کی، مجھے چاہیے آپ کی رحمت. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کر. پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر میں اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا، مجھے اپنے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں. عطا ابن رباح کہتے تھے مجھے کوئی احد پہاڑ سونے کے اوپر امین بنا دے، چوکیدار بنا دے، مجھے اپنے ایمان کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے کسی کالی کلوٹی لونڈی کے اوپر کوئی امین بنا دے، مجھے اپنے ایمان کا ڈر ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ. آج جس طرح عورت کو ایکسپوز کر دیا گیا، جس طرح خواتین کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا، اور موبائلز پر اور ٹک ٹاکس نے اور سوشل میڈیا نے اور یوٹیوبر ہونے نے اور انسٹاگرامز نے ہمارے بچیوں کے جو حالات کر دیے، نہ بچوں کے ذمے کوئی ایمان باقی ہے، نہ بچیوں کے پاس کوئی ایمان باقی ہے. خدا را اپنے بچیوں کی حفاظت کیجیے، اس معاملے میں توجہ کیجیے، ان کی گرومنگ کیجیے، ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بنائیے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیے. اگر آپ ماں باپ ہیں اور آپ کے بچے آپ سے دور ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا دوستانہ تعلق نہیں ہے، تو یاد رکھیے آج سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ موجود ہیں دوستی کرنے کے لیے، اور وہ ان کو جو کچھ سکھائیں گے وہ جو ہے وہ بہت برے سودے، برے سودے. دعا مانگے اللہ رب العزت سے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے، میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر. اللہم اہدنا لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت واصرف عنا سیئھا لا یصرف عنا سیئھا الا انت. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق کا حامل بنا دے، اس لیے کہ اس بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. ہم سے برے اخلاق کو، بری چیزوں کو دور فرما دے، اس لیے کہ برے اخلاق سے بچانے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ کے سامنے
आजिजी के साथ बंदा ये दुआएं मांगता रहे, इस्तिकामत के साथ मांगता रहे, साबित कदमी के साथ मांगता रहे, बार बार मांगता रहे, सुबह शाम मांगता रहे, अल्लाह की कसम चंद दिनों की बात होती है, अल्लाह उसके दिल के अंदर ईमान का नूर पैदा कर देते हैं, और ये सब कुफर, शिरक और गंदगी और बलाएं और फहाशी की चीजें इंसान के लिए बेकार होकर रह जाती है, इनकी तरफ दिल माइल ही नहीं होता। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। उलमा ने ये दुआ सूरह हुजरात की उन आयात से बयान इस्तिंबात की है कि अल्लाह हमारे लिए ईमान को महबूब बना दे, हमारे दिलों के अंदर ईमान महबूब हो जाए। वज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, और ये ईमान हमारे दिलों के अंदर मुज़य्यन भी हो जाए, हमें खूबसूरत नजर भी आना शुरू, और हमारे लिए कुफर के, नाफरमानी के जो काम है उनको कराहियत आमेज बना दे। फहाशी और उरियानी वाली चीजें देखकर हमें दिल में तकलीफ हो, ना कि उससे लज्जत महसूस हो। बंदा अपने रब से ये मांगे, अल्लाह जरूर अता फरमाता। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, ये अल्लाह ही है जिसका तज़किया कर दे। या अल्लाह हमारा तज़किया फरमा दे, या अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी सोचों को पाक कर दे, हमारे बच्चे और बच्चियों की जिंदगियों को पाक कर दे। या अल्लाह हमारी